السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 11 اور اس کی تھوڑی سی تفسیر، کچھ حوالہ میں ایک دو بات کا پچھلی آیت سے بھی دوں گی کہ جیسے کہ آیت مبارکہ میں کہف اور الرقیم کی بات کی گئی ہے، تو رقیم کہتے ہیں رقم کرنا، یعنی یہاں پہ مختلف تفاسیر میں آپ کو ایک دو رائے الگ ملیں گی۔ اس کا کہنا ہے کہ بیسیکلی کچھ لوگوں نے رقیم کو مرقوم کے معنوں میں لیا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو اسے رقیم کہتے ہیں۔ جبکہ آج کل کی جو جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جس پہاڑ میں غار واقع تھی اس کے قریب ایک بستی تھی، اس بستی کا نام رقیم تھا، تو شاید یہ اس کی بگڑی ہوئی حالت ہے۔ اور تھوڑا سا حوالہ پیچھے دیا جائے کہ اصحاب الکہف یہ ہیں کون، تو تھوڑا سا میں وضاحت اس کی دینا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے کہ مسیح کی تاریخ میں جنہیں 7 سلیپرز 7 سونے والے بھی کہا جاتا ہے، آپ کو انگلش میں بھی مل جائے گی، یہ اردو میں بھی مل جائے گی، 7 سلیپرز 7 سونے والے، وہ اصحاب کہف ہیں۔ اگر وہ اصحاب کہف ہیں تو یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ قدیم زمانے میں ترکی کی جو مغربی سائڈ ہے اس کی سائڈ پر ہوگا، جو اب تو خیر وہ کھنڈر مطلب ہو چکا ہوگا یا شاید اب بن بھی چکا ہو، واللہ عالم۔ تو یہ تب بہت پرانا واقعہ ہے۔ یہاں پہ ایک رومی حکمران تھا، ڈیسس بھی کہا جاتا ہے اس کو، خیر ناموں کی طرف میں بار بار کہوں گی، نہیں جانا چاہیے۔ بیسیکلی وہ جو حکمران تھا وہ چاند کی پوجا کے اوپر بہت بضد تھا، چاند کی پوجا بھی، چڑھاوے بھی، غلط رسومات بھی، اور بیسیکلی وہ شرک کی طرف، میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، شرک کی طرف بہت زیادہ زبردستی مائل کرتا تھا۔ جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان کی توسط سے جب توحید کی دعوت پھیلنے لگی تو پھر کیا ہوا، بادشاہ کو برداشت نہیں ہو سکا، بادشاہ اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جو اصحاب کہف تھے یہ اچھے، عمدہ اور اعلیٰ امیر ترین لوگوں کے گھرانوں میں سے تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے، اعلیٰ گھرانوں میں سے یہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے توحید کی دعوت قبول کر کے دوسروں تک پہنچانی شروع کی، جو اس بادشاہ کو قطعی طور پہ ہضم نہیں ہوئی۔ جب اس کو بھنک پڑی تو وہ ان کے خلاف ہو گیا۔ یہ جو روم کا بادشاہ تھا، میں نے بتایا اس کا نام ڈیسس بھی مشہور ہے، انگلش میں دقیانوس بھی کہا جاتا ہے، مشہور ترین تو دقیانوس ہے، جو زبردستی لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا تھا، زبردستی جو اس کا کہنا نہیں مانتا تھا تو وہ پھر اس کے اوپر ظلم ڈھانے لگ پڑتا تھا، اس کو لمبی لمبی قیدوں میں بہت اذیت ناک قسم کے، سخت قسم کی، جبر قسم کی وہ تکالیف دیا کرتا تھا۔ اور اس بات کا ذکر میں پچھلی آیات میں بھی کر چکی ہوں۔ یہ خوبصورت نوجوان اصل میں حق پر جم چکے ہوئے تھے، کیونکہ یہ مضبوط عقیدے کے مالک تھے۔ انہوں نے دین حق کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، کیونکہ بادشاہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ دعا کے ساتھ وہ غار میں انہوں نے پناہ لی۔ تو یہ آیت جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے، ضربا یعنی کہ ضرب لگانا، چوٹ لگانا، مارنا، لیکن یہاں پہ جو ضربا کا معنی ہے ضربنا، ہم نے اعلی آذانہم، ہم نے تھپک دیا ان کے کانوں پر، جیسے مائیں بچوں کو سلاتے ہوئے لوری دیتی ہیں تو کانوں کو تھپکتی ہیں،
بالکل اسی ہی طریقے سے ان کے سر کے پاس آہستہ آہستہ مائیں تھپکیاں دیتی جاتی ہیں، کندھوں پہ، شولڈر پر، بیک پہ۔ تو یہ تھپکی دینے سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے۔ جو مائیں ہیں وہ بہترین میری بات کو سمجھ چکی ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ کہے گئے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری یا ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ سو گئے۔ اور وہ دیکھیں پردہ ڈال دینا کانوں پر کہ باہر کا شور شرابہ آواز ان کی نیند کو ڈسٹرب نہ کرے۔ فی الکہفی، غار میں۔ یہ واقعہ کس چیز کا ہے؟ غار کے اندر کا۔ سنین عددہ، کئی سال تک۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا ہے صرف اور صرف سنین عددہ کہ اس کی لمٹ بیان نہیں کی گئی، جبکہ آگے شاید آیت نمبر 25 میں ہی اس کی لمٹ دن متعین کر دیا گیا ہے کہ کون سے دن کتنے تعداد تک وہ سوئے رہے۔ عددہ یعنی معدود، یعنی گنے ہوئے دن، کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہی تو بلکہ سب کچھ کرنے والا، جاننے والا، بنانے والا، خالق و مالک ہے۔ تو وہ تقریباً 309 سال تک غار کے اندر سوتے رہے۔ یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، 3 صدیاں اور اوپر 9 سال۔ یہ صرف اور صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک اور اس کے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کہ وہ ہر چیز کی قدرت خوب خوب رکھتا ہے۔ اس کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جن کا ایمان ہے وہ سمجھ لیں گے، جو دین سے تھوڑا دور ہیں وہ بات کو پاسبل نہیں سمجھیں گے جب تک ان کو کہ سائنس نہ سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں حق اور سچ پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا یہ کام کہ وہ 309 سال تک نہ ان کو بھوک لگی، نہ ان کو پیاس لگی، نہ ان کی کوئی حاجت ہوئی، نہ ان کو کوئی طلب ہوئی، اور وہ سوتے ہی رہے۔ اور سبحان اللہ کہ ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ بدلاتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی نیند کہ جس میں دنیا کا نہ شور، نہ غم، نہ پریشانی، نہ کوئی علم، اور وہ ایسے بس سکون کی نیند سوتے رہے۔ اور اس طرح بھی نہیں تھی کہ کوئی کچی نیند ہو کہ ہم بار بار اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جیسے مائیں ہوتی ہیں بار بار اٹھ کے دے رہی ہے، کوئی شور آیا ہے کچن سے، کوئی بچے کی آواز آئی ہے، کوئی باہر کوئی بولا ہے۔ تو اس طرح کی کچی نیند نہیں تھی، وہ آرام دہ سکون دہ تھی۔ اسی لیے ضربہ علیہم ضربہ آذانہم، ان کے کانوں پر، علی آذانہم ان کے کانوں پر تھپکی دے دی گئی۔ تو یہاں پہ پچھلی آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ غار والے کیا تھے؟ تو میں نے کہا اس آیت کو میں لازمی اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ الرقیم اور اصحاب کہف کا جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو سمجھیں کہ ہم عام دنیا کے لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معاملات کیا تھے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ کوئی 300 ساڑھے 300 سال تک وہاں پہ سویا رہا۔ تو لہٰذا یہ واقعات عام اور معمولی نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو، ان 7 لوگوں کو ایسے مطلب کسی دنیا کی بے پرواہی کے ساتھ ان کو اتنا مزے کا آرام سے سلا دیا گیا کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہی، ان کو دھیان ہی نہیں رہا، نہ ان کی نیند کچی تھی۔ یہ صرف اللہ کا کمال تھا کہ نہ ان کو بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کوئی حاجت پیش آئی، مطلب کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے اس کو پیش کیا کہ بہت سے لوگ بات سن کر بھی، پڑھ کر بھی، جان کر بھی مانیں گے نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، جو عقل والے ہیں نا وہ نہیں مانیں گے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اصل میں وہ عقل پرست لوگ ہیں، وہ دین کو بھی اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں،
اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے میٹرز، آپ کی عقل، آپ کی بینائی، آپ کی ہیئرنگ، آپ کا سننا، کچھ بھی آپ کی اتنی ویلیو نہیں رکھتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو اپنی معمولی سی عقل کے اوپر جانچ سکیں۔ لہٰذا ان کی جو نیت ہے، بیسیکلی جو عقل پرست ہوتے ہیں، وہی کمزور ہوتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ جسے چاہے اٹھائے، اللہ چاہے جسے سلائے، اللہ چاہے جسے مرضی اولاد دے، اللہ جسے چاہے بے اولاد رکھے، اللہ جسے چاہے زندہ رکھے، اللہ جسے چاہے قبر سے بھی اٹھا لائے، اللہ جسے چاہے دنیا اور آسمان کی سیریں کروا دے، اللہ جسے چاہے معراج عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہم اپنی معمولی ہلکی سی عقل کے ساتھ اللہ کی مصلحتوں کو، اللہ کے معاملات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ بات ہے دین حق کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے کہ یہ کرنا ہے، تو وہ سوال نہیں تھے کرتے کہ یہ نہیں کرنا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کریں گے، کدھر سے مدد آئے گی۔ نہیں، ان کا کلام ہوتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارا وکیل، ہمارا خالق، ہمارا مالک کون ہے؟ وہ پروردگار، خوبصورت پروردگار، حسین و جمیل، کہ جس کی دنیا کے ساتھ مثال نہیں دی سکتی، لیکن دنیا میں اس کے بکھرے ہوئے ہر طرف، ہر کونے میں اس کے مناظر، اس کی تخلیق، اس کے حسن کو بیان کرتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ معذرت کے ساتھ میرا موضوع حمد و ثنا کی طرف نکل گیا، کیونکہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور ہم بے انتہا محبت میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ مضبوط الفاظ نہیں ہوتے کہ جس سے ہم اللہ کی تعریف بیان کر سکیں۔ وہ تو بہت غفور الرحیم اور رحمان ہے۔ وہ سب کچھ کن کرنے پہ قادر ہے، اور صرف وہی کن کرنے پہ قادر ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہمارا دنیاوی رونا بلکنا پریشان ہونا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے۔ جتنی تھوڑی مختصر تفسیر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ فالتو الفاظ کا اضافہ کرنا یہ دین نہیں سکھاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔